السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بن کاب اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنزلہ حسان۔ آج ہم اس شخصیت کے پاس موجود ہیں جنہوں نے پورے عالم اسلام کے قاری، جن کی وجہ سے ہم اجمیوں کو قرآن کریم کا تعارف ہوا، الشیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا۔ ایک پورا مہینہ ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ عام طور پہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا، وہ اس طرح اس ایج کے جو بزرگ ہیں وہ اپنا سارا وقت تقریباً کھانسنے میں ہی صرف کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، قرآن کریم کا اعزاز دیکھیے، قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس ایج میں بھی قرآن کریم کی دولت سے ایسے مالا مال کیا ہوا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں سے بھی یہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین، آج ہم ان سے مختصر سا تعارف ان کا کرواؤں گا آپ کو، اور مختصر سی ان سے گپ شپ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی خوبصورت یہ تلاوت بھی سنائیں گے۔ ہمارے استاذ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے گجرانوالہ کا فخر ہیں۔ ماشاءاللہ ان کو محافل پہ پڑھتے ہوئے 52 ایئرز ہو گئے ہیں، 52 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ محافل پہ پڑھ رہے ہیں، محافل پہ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس ایج میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ کا مزاج نہیں ہے، پہلے بتا دوں کہ شیخ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم نے ان سے ادباً گزارش کی تو پھر شیخ محترم بڑی مشکل سے مانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کچھ صحت بھی ایسی رہتی ہے، تو ناظرین آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا ان کو۔ تو شیخ محترم، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے 1958 میں حفظ کیا تھا حافظ شفیق الرحمن صاحب سے۔ وہ سینری بازار میں کرانے کی دکان کرتے تھے۔ حافظ جی گھی والے مشہور تھے، اور خیال مدارس کے وہ فارغ تھے، لیکن ان کی فراغت کا، ان کی تحصیل علم کا پتہ ان کی وفات سے 15-20 دن کے بعد چلا۔ ان سے میں نے کرانے کی دکان پہ بیٹھ کے پڑھا تھا۔ 10 طالب علم بٹھاتے تھے، 11 نہیں بٹھاتے تھے، جگہ ہی اتنی تھی۔ وہیں میں نے بیٹھ کے حفظ کیا ہے، اور 1958 میں فارغ ہو گیا تھا۔ غالباً میری 50 کی پیدائش ہے، 8-9 سال عمر تھی جب میں فارغ ہو گیا تھا حفظ سے۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، میرا چونکہ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، میں نے پہلے شیخ محترم سے گزارش کی تھی کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو مجھے تھوڑا سا بس یہ بتائیں کہ آپ الحمدللہ اکابر کے ساتھ بھی ہیں، جو ہمارے قرات کے اکابر تھے، شیخ اظہار احمد تھانوی صاحب، اسی طرح شیخ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب کے والد محترم ہیں، قاری حسن شاہ صاحب، ان کے ساتھ قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کے ساتھ، اسی طرح ہمارے گجرانوالہ میں بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے مشاق تھے، قاری محمد یاسین صاحب مرکزی مسجد والے، ان کے پاس شیخ محترم نے پڑھا بھی ہے، اور یہ اکابر کے ساتھ الحمدللہ ہمارے شیخ بیٹھے بھی ہیں۔ تو میں شیخ محترم آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا وقت کیسا گزرا، اور آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ شیخ، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے تھوڑا سا موقع دیا، وہ بھی سفارشوں کے ساتھ، کہ میں ان کے اس دورے میں پڑھوں گا نہیں، صرف سنوں گا، اور تھوڑا بہت ان سے استفادہ بھی کروں گا۔ میں تقریباً 1 ماہ ان کے ساتھ رہا ہوں بطور خادم۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ جب بھی محفل سے فارغ ہوتے تھے، اگر تو تھوڑا بہت وقت ہوتا تھا تو آرام کر لیتے تھے، وگرنہ ان کی عادت تھی کہ اگر ٹائم تھوڑا ہے نا تو وہ آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا اور قرآن شروع کر دینا اور روتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انوار سے بھر دے، مغفرت فرمائے۔ میرے بہت شفیق قسم کے استاد تھے، مجھے تقریباً سارے ہی شفیق اساتذہ ملے۔ حفظ کے استاد تھے، ساری زندگی میں ترستا ہی رہا کہ شاید سنا ہوا ہے بڑوں سے کہ جہاں استاد کی مار لگتی ہے وہاں جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ پتہ نہیں اب اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن ہم اس وقت چھوٹے تھے تو وہ
ترستا ہی رہا کہ یہ ہاتھ لگائیں. کبھی میں نے ان کے چہرے کو فی البدی سامنے آمنے نہیں دیکھا, ہمیشہ سائڈ پہ ہو کے چھپ کے دیکھتا تھا میرے شیخ کا چہرہ کیسا ہے. نام بھی ان کا شفیق تھا, خیر مدارس کے وہ فارغ تھے. اس کے علاوہ جب میں اس کے بعد واپس تجوید کی طرف آؤں گا, میرے استاد شیخ عبدالصمد رحمہ اللہ اشرف العلوم علیہ, بانی مسجد کے بانیوں میں سے تھے. آج مفتی خلیل صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے رحمہ اللہ. انہوں نے مجھے تجوید میں نے پڑھی ہے, میں کہوں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ مشفقانہ سلوک کیا ہے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. جب میں سکول سے نکلتا تھا, ہرکولیس میرے پاس سائیکل ہوتا تھا, پیچھے کتابیں ہوتی تھیں, آگے پینٹ شرٹ پہن کے نا سائیکل چلاتا چلاتے مدرسے میں داخل ہوتا. استاد جتنے بھی بیٹھے ہوتے سامنے کہتے چلو بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ, میرا بیٹا آ رہا ہے, اس نے آدھے گھنٹے میں سب کچھ لے کے چلے جانا ہے, تم صبح سے بیٹھے ہوئے ہو ابھی تک کچھ نہیں کر سکے. میں نے ان سے کتاب پڑھی ہے, تجوید کی کتابیں پڑھی ہیں اور حدر سنایا ہے. مشق میں نے قاری یاسین صاحب سے کی ہے, وہ میرے مشق کے بھی استاد ہیں, میری تربیت کے بھی استاد ہیں. میرا سانس اتنا نہیں ہوتا تھا ان دنوں میں, یہی کیفیت ہوتی تھی کہ میں جب پڑھتا تھا تو میرے سے اعوذ باللہ ایک سانس میں نہیں نکلتی تھی. ایک اعوذ باللہ میں ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا تھا, ایک سانس میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا تجویدی طریقے سے. حضرت شیخ صبح صبح ابا جی کے استاد بھائی تھے, آتے صبح گھر سے اٹھاتے لے جاتے, پارک میں مجھ سے لیاقت باغ میں مجھ سے دوڑ لگواتے, ساتھ خود دوڑتے, اور یہاں تک کہ وہ میرا منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی وہاں. یہ ان کی محبت اور شفقت تھی جب انہوں نے میرے ساتھ انتہائی پیار والا سلوک کیا. حفظ والے ہوں یا وہ ہوں. تجوید کے آخری سالوں میں 2 سالہ کورس تھا, میں نے خیر 1 سال پڑھا ہے. امتحان میں نے قاری حسن شاہ صاحب رحمہ اللہ ان کو دیا ہے, اور امتحان کے دوران میں ان کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا ہوں. دوسرا یا تیسرا میرا نمبر تھا امتحان میں. انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ میرے پاس بیٹھو. میں نے کہا حضرت استاد جی ناراض ہو جائیں گے قاری صاحب. کہنے کہ نہیں ناراض نہیں ہوتے, آپ میرے پاس بیٹھو, میں ان کو کہہ دیتا ہوں. نمبر بھی لگواتے تھے مجھ سے. میرا خیال کوئی 80% نمبر میں نے صحیح لگائے یا 20% انہوں نے صحیح کیے تھے, کیونکہ قاری یاسین صاحب نے مجھے اس بات پہ بھی بہت. سن 68 کی بات ہے یہ جو میں نے تجوید پڑھی ہے. چلتا ہے سامنے. شیخ محترم, آپ نے شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ مشق بھی کی؟ مشق کی ہے میں نے بعض سور کی, سورت قیامہ کی ہے, سورت واقعہ کی ہے, سورت حشر کی آخری آیات کی ہے, سورت صف کی غالباً دوسرے رکوع کی ہے. ان سے میں نے مشق بھی کی ہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائی مجھے زور لگایا تھا. سانس کے معاملے میں ان دنوں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ حضرت جہاں ان کا سانس ٹوٹتا تھا وہاں سے 2 آیتیں پیچھے یا 2-4 سیکنڈ پیچھے میں سانس ٹوٹتا تھا. تو مترجم کے راستے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تم آگے پڑھ سکتے ہو, پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ سانس تو نہیں لے رہا. وہ کہتا نہیں, اس کا سانس ہے ہی اتنا. پھر میں نے ان کے وقت میں بھی تقریباً 1.25 منٹ تک سانس نکالا ہے, 1 منٹ 15 16 17 سیکنڈ تک. ہوتا تھا, جوانی تھی, اب تو بڑھاپا ہے. ناظرین, ہمارے شیخ قاری زاہد مسعود صاحب نے پاکستان کے جو ریڈیو تھا وہاں پر بھی تلاوت کی. الحمدللہ پہلے لاہور میں کافی عرصہ تلاوت کرتے رہے ریڈیو پاکستان پر, اس کے بعد پھر کراچی میں بھی ریڈیو پاکستان پہ تلاوت کی انہوں نے. تو ہم انشاءاللہ, چونکہ میں نے شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, تو ہم آخر پہ شیخ سے نا تلاوت ضرور سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, قاری صاحب کی بہت اچھی تلاوت ہوگی انشاءاللہ, بہت مزہ آئے گا آپ کو سننے کا. شیخ محترم ہمارے ناظرین کو تلاوت سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يحزنون. اللہ اللہ اللہ. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ شیخ. ناظرین، یہ آپ نے ہمارے شیخ کی تلاوت سنی. بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت عمدہ قرآن کریم پڑھا. انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ یہ انٹرویو سنیں گے شیخ محترم کا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. شیخ نے جس طرح شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنائے، اپنے اساتذہ کے واقعات سنائے. شیخ محترم، آخر میں نوجوان قراء کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میری صرف ان لوگوں سے، ساتھیوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ قرآن کے ساتھ منسلک رہیں، دل کے ساتھ. اگر دل کے ساتھ منسلک رہیں گے تو یہ عروج دے گا، وگرنہ پڑھا ہوا بھی نہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کے ساتھ رابطے میں رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، کسی بھی حالت میں ہو قرآن کو نہ چھوڑیں. اگر اس کو چھوڑ دیا تو تمہارا سب کچھ چھوٹ جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.